بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اسلام جو ہے پوری دنیا میں سب سے پرامن دین ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی ہر لحاظ سے ہر طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ زندگی کے قواعد ضوابط ہوں، چاہے وہ بزنس کے ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں اسلام آپ کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام کی جو تدریس کرنے والے جو ادارے ہیں وہ مساجد کی شکل میں، فقہا کی شکل میں، علماء کرام کی شکل میں اور مدارس کی شکل میں ہیں، اور جو اپنا جو کردار ہے وہ مثبت طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ عصر حاضر میں یہ مدارس، یہ دینی مدارس اور یہ جو تمام ادارے ہیں، یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے، امن کا جو پیغام ہے، وہ پوری دنیا میں جو پھیل رہا ہے وہ انہی اداروں کی ہی مرہون منت ہے۔ لیکن بہت بدقسمتی کے ساتھ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان اداروں کے اوپر مختلف طریقوں سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کے اوپر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل کی گئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حکومت کو ان اداروں کا، مساجد کا اور اسپیشلی جو دینی مدارس ہیں ان کا مشکور ہونا چاہیے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ادارے جو اس ملک کے اوپر جو ایک اضافی جو ایک وزن بڑھ رہا ہے آبادی کے حوالے سے اور مختلف مسائل، ان مسائل کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار مدارس کا ہے۔ بات کی جائے ایجوکیشن کی تو پاکستان میں تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز سے ناخوش ہے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے خلاف ہے، اور جو ضروریات، بنیادی ضروریات ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہا۔ وہاں پر دیکھا جائے تو مدارس جو ہے اس کردار کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں تعلیم کی جو شرح ہے اس کو بڑھانے میں بھی مدارس کا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ان کے پاس جو بجٹ ہے، بجٹ بھی انتہائی محدود وسائل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو محدود ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جو اپنا فرض ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور حکومت جو ہے اس کے اوپر، مدارس کے اوپر جو پابندیاں لگا رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور مدارس کے اوپر جو ابھی فی الوقت جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا امن جو اس کو داؤ پہ لگایا جائے، اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں، باقی بھی لوگ ہیں، ان سب کا ذکر کریں گے۔ اور آج ہم جو اپنا ٹاپک ہے اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے، پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ مدارس کے اوپر جو ٹیررزم کا جو الزام لگایا گیا ہے اس کی کتنی حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ مدارس سے جو فارغ التحصیل نوجوان جو ہیں ان کو جو روزگار کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کن کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر محمد علی قریشی صاحب، آپ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد سے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہاشم یزمانی صاحب، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان علامہ میر اشتیاق احمد صاحب ہیں، آپ منہاج القرآن سے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب ہیں۔ سب سے پہلے فردوس صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اوپر یہ جو ایک دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، اور اس طرح کے الزامات لگانے کے جو پس منظر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ افضل صاحب، یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے مدارس کے حوالے سے، چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مدارس کے جو نصاب کے اوپر بات کی، اس کے سسٹم کے اوپر ہم نے بات کی۔ دیکھیں، مدارس اور دہشت گردی کا جو ایک تعلق جوڑا جاتا ہے یہ کچھ پچھلے 15-20 سال میں ہوا ہے، جبکہ ہم پچھلے اپنے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ مدارس کا وجود جو ہے نا دار ارقم سے ہوتے ہوئے، صفا سے ہوتے ہوئے، مختلف تمدنی ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ 15-20 سال پہلے جب جائیں گے تو مدارس سے دہشت گردی کو نہیں جوڑا جاتا تھا۔ مدارس تب بھی موجود تھے ہمارے معاشرے میں، ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا، ایون کہ جب بر صغیر میں برطانیہ کا استعمار تھا تب بھی مدارس تھے، تب بھی دہشت گردی ان سے نہیں جوڑی جا رہی تھی۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 100 سال کے، افضل صاحب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پچھلی 1 صدی کی آپ
تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کی ریٹ لگا رہے ہیں، دہشت گردی کا جو واولا کر رہے ہیں، دہشت گردی کو مدارس سے جوڑ رہے ہیں، ان کا اپنا کیا کردار ہے. اگر دہشت گردی کا مفہوم یہ، پہلے تو بات یہ کہ دہشت گردی کے ابھی تک کوئی متفقہ تعریف نہیں آئی سامنے. یہ بہت بڑا کینوس ہے، اس میں ہر ایک اپنے مفادات کے مطابق دہشت گردی کی ڈیفینیشن کرتا ہے. اب دیکھیں پچھلے اگر 100 سال کی ہم بات کریں، دوسری عالمی جنگ کے دوران ہیروشیما پہ بم گرایا گیا، ایٹم بم. اس بم کے نتیجے میں چند لمحوں کے اندر 1,40,000 لوگ قتل ہوئے، لقمہ اجل بن گئے. کیا وہ سارے کسی مدرسے کے فارغ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ جنہوں نے ایٹم بم گرایا کیا وہ کسی مدرسے کے تھے؟ اس کے 3 دن بعد ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا گیا، اس کے نتیجے میں 80,000 لوگ مر گئے. وہ ایٹم بم گرانے والے کسی مدرسے کے فضلاء تھے، کسی مدرسے کے فاضل تھے، کسی مدرسے سے ان کا تعلق تھا. پھر آپ آ جائیں اس کے اوپر، ہولوکاسٹ ہم بہت سنتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا. اس پہ اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ درست کتنا ہے کتنا نہیں، لیکن ایک روایت تو چلی آ رہی کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا. ہٹلر کی فوج نے قتل کیا، نازیوں نے قتل کیا. وہ کس مدرسے کے فاضل تھے؟ آپ فلسطین کے اندر لاکھوں لوگ قتل ہوئے، ان کے قاتل کس مدرسے کے تھے؟ کشمیر میں 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے مسلمان، ان کو مارنے والے کس مدرسے سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ عراق میں آئے، افغانستان میں آئے، یہ سارے جو لوگوں کا قتل ہوا، انسانیت کا قتل ہوا، یہ سب کچھ کرنے والے بھی کیا کسی مدرسے کے فارغ تھے؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے، مدرسے کے نہیں تھے. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹمی حملہ، جوہری حملہ امریکہ نے کیا. یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا. فلسطین کے اندر اسرائیلی دہشت گردی کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر انڈیا کر رہا ہے، افغانستان اور عراق کے اندر امریکہ کر رہا ہے. لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ دہشت گردی کا لفظ نہیں جوڑا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مدارس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت جب 9/11 ہوا، اور 9/11 سب کو پتہ ہے، ابھی تک اس کے حقائق سامنے نہیں لائے گئے، وہ کس نے کیا، اور کسی عدالت میں اس کو نہیں، اس کے حقائق سامنے نہیں آئے عدالت کے کسی معتمد فورم کے اوپر کہ یہ اس کی حقیقت کیا تھی. تو ابھی تک مطلب اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کو سازش قرار دیا جا رہا ہے سب کچھ. تو 9/11 کے بعد ایک پوری اس کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ مدارس کو نشانہ بنایا گیا. کہیں انلائٹن ماڈریشن، روشن خیالی کے نام پہ، کہیں پہ ٹھیک ہے نا بنیاد پرستی کے خاتمے کے نام پہ، کہیں پہ صوفی ازم کو پھیلانے کے نام پہ. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں مشرف صاحب کی زیر قیادت جو ہے نا انٹرنیشنل صوفی کانفرنس ہوئی. تو بنیادی طور پہ جب دیکھا گیا کہ نیو جو ورلڈ آرڈر ہے ان کی تھی 2000 سے پہلے کی، تو اس کی راہ میں ان کو سب سے بڑی رکاوٹ وہ مدارس نظر آئے. ان کو یہ نظر آیا کہ مدارس کی تبلیغ، مدارس کی نشاطات، مدارس کے جو ہے وہ اثر و نفوذ معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے، اور مدارس ہی ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے مدارس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. ورنہ تو مدارس میں بچے بیٹھ کے، مکاتب میں بیٹھ کے بچے کتابیں پڑھ رہے تھے، قرآن حدیث کی تعلیم پڑھ رہے تھے، وہاں سے ہمارے درمیان میں رہنے والے ہمارے بچے تھے. تو کوئی ایسے ایلیمنٹ نہیں تھے، کوئی ایسے عناصر نہیں تھے مدارس میں جس کو ہم دہشت گردی سے جوڑیں. دہشت گردی پھر دیکھیں دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف آزادی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں. کہیں پہ آزادی کی تحریکیں قومی بنیاد پہ، کہیں پہ مذہب کی بنیاد پہ، کہیں پہ علاقائی بنیاد پہ تحریکیں چلتی رہی ہیں. ان تحریکوں کو مختلف طبقات کے لوگوں نے لہو دیا ہے. اس میں قوم پرست لوگوں نے بھی لہو دیا ہے، اس میں مذہبی عناصر نے بھی لہو دیا ہے، اس میں جو ہے نا علاقائی سطح پہ لڑنے والی وطن کے نام پہ بھی لوگوں نے لہو دیا ہے. تو ایسے کسی عنصر کو بنیاد بنا کر میں کھلے الفاظ میں بات کروں گا کہ مدارس، چونکہ روس کے اس وقت جب روس تھا افغانستان میں، روس کے انخلاء کے لیے مدارس کا وہاں پہ بہت بڑا کردار رہا ہے. پاکستان سے مدارس گئے، مدارس کے طلبہ گئے، وہاں پہ اساتذہ گئے، انہوں نے وہاں پہ جہاد کیا. تو اس کی بنیاد پہ بعد میں پھر اٹھا کے مدارس کے اوپر یہ تھوپا گیا کہ جی وہ جو مدارس تھے انہوں نے دہشت گرد پیدا کیا تھا. حالانکہ جس وقت جہاد افغانستان ہو رہا تھا اس وقت وہاں لڑنے والوں کو امریکہ کے آشیرواد حاصل تھی، تب وہ ہیروز تھے، تب وہ دہشت گرد نہیں تھے. صحیح بات. تو یہ پھر لوگوں کے مفادات کے تحت
اس کی اصطلاحات اور دہشت گردی کی جو ہے نا وہ تعریف تبدیل ہوتی رہی ہے، اور مدارس کو بنیادی طور پہ میں جو سمجھتا ہوں ہدف بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان کی جو نیو ورلڈ آرڈر تھی، ان کے جو عزائم تھے دنیا میں، وہ ان کی راہ میں انہوں نے مدارس کو رکاوٹ سمجھا، اور اسلام کے جو پھیلاؤ تھا، اسلام جو آگے بڑھتا جا رہا تھا، اسلام جو یورپ تک پہنچ گیا تھا، یورپ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے مدارس کو خطرہ سمجھا۔ انہوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ مدارس کو بدنام کیا جائے، مدارس کے گلا گھونٹا جائے، مدارس کے اثر و نفوذ کو معاشرے میں کم کیا جائے، مدارس سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دہشت گردی کو مدارس سے جوڑا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مدارس الحمدللہ کل بھی اسلام کے قلعے تھے، کل بھی مدارس جو ہے نا رجال کار ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے مہیا کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا فیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اب ہم مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کافی سارے ایسے مسائل ہیں، کافی سارے ہمارے اپنے بھائیوں سے دوسرے اختلافات ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے اسلام کے اوپر تو ہم ساری چیزیں چھوڑ کر ایک ہی جگہ پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کا فیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایسی وہ درسگاہیں، ایسے وہ جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ دینی مدارس جو عوام کو جوڑنے کے لیے، جو عوام کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اسلام کا جو ایک اچھا پہلو ہے اس کو مثبت طریقے تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے جو ایک مضبوط، جسے آپ قلعے کہہ سکتے ہیں، یہ قلعے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو رکاوٹ ہے، ان کے جو عزائم ہیں اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب دیکھیں نظام تعلیم میں دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نصاب سب کے سامنے ہے، سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں کہ نصاب میں سے جتنے بھی جو دینی سبجیکٹ تھے، دینی جو ایک واقعات، جو بھی دین سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، آیات، ساری کی ساری حذف کر دی گئی ہیں، اور اس کی جگہ جو ایسے پرسنالٹیز جن کو عوام پسند نہیں کرتی، جس طرح آپ ملالہ یوسف اور یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ، اب دیکھیں عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن مدارس کے اندر ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، وہاں صرف آپ کو دین کی ہی تعلیمات ملیں گی۔ اب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ایک طرف تو تعلیم کے اوپر ہم نے اپنا شکنجہ مضبوط کر لیا ہے، اب مدارس جو ہیں ایک واحد یہ ایسی درسگاہ ہے جو لوگوں میں جو ایمان کا جذبہ ہے اس کو شرشار رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے، میں اس پہ آپ کو ایک بات، یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ مطلب ہم اسے انکار نہیں کر رہے ہیں یا اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں کہ مدارس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی بالکل اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن دیکھیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں جو اسلام کی جو روح کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کی روح کو ہمارے معاشرے سے نکالا جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا نا، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ والی کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہمارے معاشرے کی رگوں سے اسلام کو نچوڑ کے نکالا جا رہا ہے، اسلام کی وہ حمیت، اسلام کی وہ غیرت، اسلام کے جو اقدار، اسلام کے جو ایک پہچان تھی وہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے اس کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسی حالات میں مدارس کا وجود غنیمت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اندلس چلے گئے، اسپانیہ چلے گئے، اسپین چلے گئے، واپس لوٹے تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ان مدارس کو انہی حالت میں رہنے دو، اگر یہ مدارس نہیں رہیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ وہ لمبا اقبال کا نثر خوبصورت ہے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اسپانیہ میں، کہ وہاں پہ مسلمانوں کی 1000 سال کے جو وہ تھے آثار، اس میں صرف بس وہ کھنڈرات رہ گئے، ان کھنڈرات رہ گئے۔ ابھی ہم اس کے اوپر بات جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا پروفیسر محمد علی قریشی صاحب نے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم جی پروفیسر صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں مدارس کے اوپر جو ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے تو کچھ دن پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بیان میں کہا کہ مدارس جو ہیں ان میں مشکوک جو سرگرمیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور جس کے بارے میں 96 مدارس کی لسٹ جو ہے وہ حکومت سندھ نے وفاق کو دی، مگر ابھی تک وفاق نے ان مدارس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی مدارس میں جو مشکوک سرگرمیاں وہ چل رہی ہیں؟ میرے محترم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے۔ ہمارے ہاں مدارس میں الحمدللہ پرامن نظام تعلیم ہے، اور سینکڑوں طلبہ یقین جانے ایک ہی وقت میں وہ اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے کلاسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔
آپ پورے پاکستان میں آپ حضرات میڈیا والے ہیں، آپ نے کسی بھی مدرسے کے باہر اسی مدرسے کے طلباء کو ہڑتال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بہت اچھا، اور آپ نے کبھی بھی یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ طلباء نے مدرسے کے اندر بھی انتظامی امور کے حوالے سے کوئی ہڑتال کی ہو یا کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو۔ تو ہمارے ہاں مدارس میں طلباء یقیناً آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جہاں تک یہ حکومت وقت کا یہ کہنا کہ مدارس کے اندر یعنی سندھ میں اور کبھی یہ سرحد میں اور کبھی پنجاب اور پنجاب میں جنوبی پنجاب کو یہ لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے یہ ان مدارس پر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان وار کے بعد یعنی ہم لوگ اس جنگ سے متاثر ہوئے، اور پھر پاکستان کے اندر جب واپسی ہو گئی تو اب ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا تعلق اچھا چل جاتا ہے وہ تو چل جاتا ہے، جن کے ساتھ نہیں چلتا پھر یہ انہیں ان کی تلاش ہوتی ہے۔ کبھی یہ ان کو مدارس میں تلاش کرتے ہیں، کبھی یہ ان کو ہوٹلوں میں تلاش کرتے ہیں، کبھی اسکول اور کالجز میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہمارے پاکستان میں جتنے بھی میجر اور بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک طالب علم، ایک ساتھی بھی، ایک حافظ قرآن بھی ان کو مدرسے سے نہیں ملا۔ اگر ملا ہے تو وہ اسکول اور کالج کا ہی لڑکا ملا ہے اور وہ عسکری اداروں کا ہی ساتھی نکلا ہے، مدارس کا ساتھی ابھی تک کوئی ملا ان کو نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اس طرح مدارس کے اوپر پابندی لگانا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے مغرب کے ہمیشہ سے مقاصد ہے۔ مغرب کا کہنا یہ ہے کہ جہاں سے یہ چشمہ پھوٹتا ہے اسی چشمے کو بند کیا جائے، اور وہ چشمہ تو مدارس کا ہے، وہ قال اللہ اور قال الرسول کا ہے، اور یہی چٹائیوں والے ہی ہیں۔ اگر آج پاکستان میں یعنی دینی حمیت باقی ہے اور دینی غیرت ہے لوگوں میں اور کلمہ اسلام اور یہ چیزیں، تو یہ صرف اور صرف مدارس ہی کی وجہ سے۔ ورنہ ہمارے پاکستان میں وزیر داخلہ لے لیں، وزیر خزانہ لے لیں، بہت سارے ایسے لوگ لے لیں جو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ اخلاص، اس کی بھی وہ تلاوت بیچارے نہیں کر سکے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم مشکوک بھی بنائیں اور ان پر ہم کڑی نظر بھی رکھیں، اور کبھی حکومت وقت کو جب پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ مدارس کا نام لے کے ان سے ہمارے نام پر یہ لوگ پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو یوں کہتے ہیں جی کہ دیکھیے ہم نے فلاں مدرسے پر چھاپا مارا، ہم نے فلاں مدرسے کو پنکچوئل کنٹرول کیا، ہم نے فلاں مدرسے کو یوں کر لیا اور یوں کر لیا۔ ورنہ مطلب ہمارے وزیر داخلہ ہمارے سامنے رحمان ملک نے کہا کہ میں نے کسی بھی مدرسے کو دہشت گرد نہیں پایا۔ اس سے پہلے کچھ وقت کے لیے وزیر داخلہ رہے چودھری شجاعت حسین، تو چودھری شجاعت حسین نے بھی بیان دیا کہ میں نے کسی مدرسے کو دہشت گرد نہیں پایا۔ اسی طریقے سے جناب اعجاز الحق صاحب وفاقی وزیر رہے اہم عہدوں پر، انہوں نے بھی ہمارے سامنے کہا کہ میں نے کسی مدرسے کو مشکوک نہیں پایا۔ تو والفضل ما شهدت به الاعداء، اگر یہ لوگ ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور یہ انہی کے لوگ ہیں تو پھر تو چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر یقین کر لیں۔ جی پروفیسر صاحب، اگر کسی ادارے کو، کسی مدرسے کے اوپر کوئی شک و شبہات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ملک کی سیکورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیکورٹی فورسز جو ہیں اور باقی جو ادارے ہیں ان کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ وہاں اپنے تحفظات کے لیے اور سیکورٹی چیکنگ کے لیے وہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہم ان کو کہتے ہیں، اور ہمارے دروازہ یقین جانے ہمارے تو دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ آ کر وزٹ کریں، اور انہوں نے آ کر وزٹ کیے بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ رات کو بھی آئے ہیں، وہ دن کو بھی آئے ہیں۔ طلبہ جامع تلاشی، صندوق تلاشی، کمروں کی، یعنی یقین جانے ایک
आला ऑफिसर मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि मुझे पूरे मदरसे में कुछ भी नहीं मिला सिवाय इसके कि वो जो मतबख में, किचन में जो छुरी है, चाकू है, जो सब्जी काटने के लिए, उसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं मिली। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई है, देखें कि अभी तक काफ़ी ऐसे अनासर जो पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मुल्क के अंदर फसाद फैला रहे हैं और उनका तल्लुक़ किसी न किसी सियासी जमात से होता है। अब किसी चीज़ को शक की बिना पर उसके ऊपर किसी चीज़ का टैग लगाना, और एक दूसरी चीज़ जिसके आपके पास प्रूफ हैं, जिसकी मुकम्मल डिटेल आपके पास हैं, आवाम ने देखा, जैसे कि आप देख लें कलभूषण यादव जो है उसको पकड़ा गया, उसके अलावा उज़ैर बलोच जो है उसको पकड़ा गया, उसके पीछे जो सियासी ताकतें भी हैं। अब एक तरफ मदारिस हैं, उसमें आप शक की बिना पर उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं टेररिज्म का, और दूसरी तरफ आपके पास मुकम्मल सबूत हैं, इसके बावजूद उन सियासी जमातों पर यह वाला टैग क्यों नहीं लगाया जाता? मोहतरम, शुरू से हमारा ये मुतालबा है। देखिए, हमारे यहाँ मदारिस में हम उर्दू को जरिए तालीम बनाते हैं और उसमें कोई कौमियत नहीं है। हमारे यहाँ मदारिस में बलोची भी, सिंधी भी, पश्तो भी, तमाम लोग पढ़ते हैं। और आप यकीन जाने कि ये लिसानियात की बुनियाद पर और ये इलाकाई बुनियादों पर जो तंजीमें बनी हुई है, या इसी तरीके से सियासी पार्टियों ने जो अपने ये विंग बना रखे हैं और वो उनसे काम लेते हैं, और वो मीडिया से और किसी से भी वो लोग बख्शी नहीं है। चाहिए तो ये कि उन लोगों को उनमें से जिन पर यानी अदालतों से और तमाम तर तरीकों से बात उन पर साबित हो जाए तो फिर चौक और चौराहों के ऊपर तो यकीन जाने उन्हें काबिल इज्जत बनाना ये हुकूमत वक्त का काम है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर दूं, वो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह यके अज़बानियान पाकिस्तान है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद माजिद हैं, तो वो फरमाते हैं कि मौलवी मुलामती फिरका है, हर बंदा मौलवी पर तो उंगली उठा लेगा, मदरसे पर तो उंगली उठा लेगा, लेकिन उन लोगों पर उंगली उठाना जो है अब इनके लिए काफ़ी खासा मुश्किल है। जी, प्रोफेसर मोहम्मद अली कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। जी फिरदौस साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जैसा कि प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत का इस तरह काफ़ी सारे जो वज़रा का उन्होंने नाम लिया, जैसा कि रहमान मलिक का भी नाम लिया, वज़ीर दाखिला शुजात हुसैन का भी नाम लिया, काफ़ी सारे लोगों के नाम लिए कि इन लोगों ने वहाँ जाके विज़िट भी किया। अब ज़ाहिर बात है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाना ये हमारे इदारों का काम है और वो इसमें दिन रात लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो जो टेररिस्ट और जो मुल्क में फसाद फैलाने वाले लोग हैं उनको आवाम के सामने पेश किया कि ये वो लोग हैं जो मुल्क का अमन तबाह करने में तुले हुए हैं। और इस पूरे सारे प्रोसीजर में अफसोस के साथ हमारे काफ़ी सारे जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। अब देखें, अब ये एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर उन नौजवानों को खराज अकीकत पेश ना किया जाए तो उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जो मुल्क की खातिर इस अपनी जानें कुर्बान अदा दे रहे हैं, वो क्या अपनी जानों को किसी चीज़ की परवाह किए बगैर दे रहे हैं, मुल्क को अमन बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बंदा जब पकड़ा जाता है उसको आवाम के सामने पेश किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शक की बिना पर आप किसी को लेकर जाते हैं और उस पूरे इदारे को, उस पूरी तंजीम को, जैसा कि अब कहा जाता है कि मदारिस जो हैं वो दहशतगर्द के अड्डे हैं और ये टैग मुकम्मल प्लानिंग के साथ लग चुका है मदारिस के ऊपर, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं उनके जब वो लोग पकड़े जाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, सब ने देखा, लेकिन एक तरफ मदारिस के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उनको प्रूफ कर दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है वो सियासी जमातें उनके प्रूफ के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दहशतगर्द क्यों नहीं करार दिया जाता? देखिए अफजल साहब, पहली बात तो ये कि हमें ये बात अभी तक हैसियत कौम हम नहीं समझे कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। सही बात, ठीक है ना। हम पे 4th जनरेशन वार हमारे ऊपर लॉन्च की गई है। सही बात। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, हमें आपस में भी लड़ाया जा रहा है, फ़ौज को हुकूमत से, हुकूमत को फ़ौज से, अच्छा जमहूरियत को इदारों से भी लड़ाया जाता है, मदारिस को जो है ना फिर आम
معاشرے سے اور معاشرے کو مدارس سے. بالکل. اس کے ساتھ دیکھا جائے تو جو فرقہ بہت زیادہ ہے. تو یہ پورے جو ہے نا 4th جنریشن وار کے ٹولز ہیں کہ آپ نے کسی معاشرے کو کس طرح تباہ کرنا ہے, کہاں کی ویک پوائنٹس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو جا کے یوٹیلائز کرنا ہے, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو پہلے تو یہ ریلائز کریں آپ کہ ہمارے ہاں پچھلے 15-20 سالوں میں دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم متاثر ہوئے ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ہماری مسجدوں میں دھماکے ہوئے ہیں, ہمارے بازاروں میں مارکیٹوں میں دھماکے ہوئے ہیں, ہمارے نمازی شہید ہوئے ہیں, ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ہمارے طلبہ شہید ہوئے ہیں APS وغیرہ میں. تو یہ تو ہمیں مطلب ایک گراؤنڈ ریالٹی کو سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی غلط ہے. بہت کچھ ہوا ہے, ہم نے قربانی دیا ہے, اور یہ سب کچھ یہ بھی نہیں ہے کہ باہر سے آ کے کسی نے کر کے واپس چلا گیا. ہمارے لوگ استعمال ہوئے ہیں, وہ ہمارے لوگ مدارس سے بھی استعمال ہوئے ہیں, کالج یونیورسٹیز سے بھی استعمال ہوئے ہیں, ہمارے پولیٹیشین بھی استعمال ہوئے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں سے سیاسی ورکرز بھی استعمال ہوئے ہیں. ہمارے مختلف سیکٹرز سے دشمن نے جہاں دیکھا کہ وہ نقب لگا سکتا تھا, کمزور پہلو تھا, جہاں سے اس کو میر جعفر, میر صادق اور جذباتی عناصر میں نے ان کو اس نے یوز کیا ہے, استعمال کیا ہے. تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہر شعبے سے لوگ اس جنگ کے لیے ہمارے دشمن نے ہمارے خلاف استعمال کیے. لیکن آتے ہیں اس بات کی طرف, صرف مدارس کو پھر کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ صرف یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مدارس سے جو ہے نا شدت پسند آئے, انہوں نے دھماکے کیے, یہ کیا؟ جبکہ سچ یہ ہے کہ ہمارے تمام اس سے سیکٹر سے لوگ استعمال ہوئے ہیں, ان کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. تو صرف مدارس ایک کو ہم بنیاد کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, چودھری نثار صاحب ہمارے اس سے پہلے کے وزیر داخلہ تھے, ابھی احسن اقبال ہیں, ان سے پہلے کے وزیر داخلہ تھے, ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے, وہ جو قریبی بیان ہے سب سے. یہ تو جو چودھری شجاعت وغیرہ کے بیان تو بہت پرانے ہیں, لیکن وزیر داخلہ صاحب کا جو ہے نا قریبی بیان جو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 90% مدارس پاک ہیں, صاف ہیں, دہشت گردی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب پیچھے کچھ 10% رہتے ہیں, یا وہ بھی انہوں نے زیادہ کہیں 5% رہتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا 5% مدارس ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن میں یا تو شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ دشمن کے لیے, تکفیری سوچ رکھنے والوں کے لیے, شدت پسندی کی سوچ رکھنے والوں کے لیے سہولت کار مل رہے ہیں. یہ مدارس سے بھی مل رہے ہیں, یہ آپ کی یونیورسٹیز سے بھی مل رہے ہیں, مختلف فیکٹر سے مل رہے ہیں, یہ ایون کہ آپ کے عسکری اداروں سے بھی مل رہے ہیں. بہت سارے ایسی کارروائیاں پاکستان میں ہوئی کہ کھڑکیاں اندر سے کھولی گئی, عسکری اداروں سے بھی ہو گئی. لیکن دیکھیں, اس سب کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ہماری جو ایجنسیاں, ہماری جو افواج ہیں, وہ ہمارے اس مٹی کی حفاظت کر رہی ہیں, وہ اس مٹی سے اپنا خون دے کے وفا نبھا رہی ہیں. اگر وہ کہیں پہ چیک کر رہے ہیں, کسی مدرسے کو چیک کر رہے ہیں, کسی ادارے کو, کالج یونیورسٹی میں جا کے چیک کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ملک کی ایجنسیاں ہیں, ہمارے ملک کی فوج ہے, ہمارے بیٹے ہیں, ہماری اولادیں ہیں. وہ دیکھیں, اور دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ یہ وہ کس لیے کر رہے ہیں, ہمارے امن کے لیے. بات یاد رکھے افضال صاحب, کسی بھی آدمی کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جاتا ہے جب تک اس کو جو ہے نا صحیح طرح سے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, جب تک صحیح ایویڈنس نہ ہو. کسی پہ گناہ کو نہیں اٹھاتے. اسٹیشن پہ کوئی جرابے بھیجنے والے کو, کسی اس پہ بس اسٹاپ پہ مونگ پھلی بھیجنے والے کو, اس طرح کسی فرد کو نہیں اٹھاتے. یا بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے, وہ مدرسے سے اٹھا لیا جی. پاکستان میں 70 لاکھ حفاظ کرام ہیں, 70 لاکھ تازہ رپورٹ ہے. 40 لاکھ علماء کرام ہیں, ان سب کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا صرف انہیں کو رہے ہیں, اور بہت اس کے ساتھ انڈر واچ رکھ کے, بہت پرکھ کے, بہت دیکھ کے, بہت اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد صرف انہیں کو اٹھاتے ہیں جن کے رابطے ہیں. اور دیکھیں بہت, اور اس میں ایک چیز وہ بھی ہے کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو بغیر سزا کے رہا بھی کیا جا رہا ہے. ہاں, اگر کچھ ایسے شاد و نادر واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں بغیر کسی وجہ کے بھی اٹھایا گیا ہے, لیکن وہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اس کا 90% بلکہ 99% جو اچھا کام ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس کا 1% جو ایک کام ہوتا ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ اور بڑے غلط طریقے سے اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے اس کو وہ کیا جاتا ہے. اور ہاں, یہ بات ٹھیک ہے, اگر
جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر سیکورٹی ادارے چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ اولین ہمارا فرض بنتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہماری سیکورٹی، ہمارے ملک کی سیکورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو الزام لگ چکا ہے مدارس کے اوپر دہشت گردی کا، اب ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بہترین حل کیا ہے کہ یہ جو مدارس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے اس کو، مطلب پہلی بات تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مدارس جو ہیں وہ ان میں ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جو کہ اس ملک کے لیے یا جو ایسے غیر جو عناصر ہیں جن کو ہم اپنے معاشرے میں برداشت نہیں کرتے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا سلوشن کیا ہے کہ اس ٹیگ کو کیسے ہٹایا جائے، اور جو مدارس کا جو ایک کردار ہے، جو ایک بہت بڑی کاوش ہے، جو دیکھیں ایک تعلیم کا ایک بہت بڑا بحران ہے پاکستان میں، اس کو کم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر یہ ٹیگ ہے. بہترین حل کیا ہے کہ اس کو ٹیگ کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، موسٹلی جو ہمارے مدارس سے اکثریت مدارس کی جو ہے نا اس میں قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں احترام انسانیت سکھایا جاتا ہے، اس میں کسی نفس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ سکھایا جاتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر مت بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مت اڑانا. جس نے کسی مومن کو قتل کیا، قرآن کی آیت، جان بوجھ کے، تو اس نے کیا کیا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، وہاں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہوگی، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو یہ سب کچھ جب مدارس میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ان کے سلیبس کے طور پہ، ان کے نصاب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، تو آپ سوچیں اس کے پڑھنے والا کیسے شدت پسند ہو سکتا ہے. جس مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہو کہ مسکرانا صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، جس مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہو کہ راستے سے پڑے ہوئے پتھر کو اٹھانا صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، اس مدرسے کا پڑھا طالب علم کیسے دہشت گرد بن سکتا ہے، کیسے شدت پسند بن سکتا ہے. تو یہ اصل مدرسے کا جو روح ہے، سلیبس ہے، مدرسے کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے، وہ قال اللہ اور قال رسول ہے، احترام انسانیت کی تعلیم ہے، محبت اور مودت کی تعلیم ہے. لیکن مدرسے کے پڑھے بیچارے، مدرسے میں پڑھنے والے بہت معصوم ہو رہے ہیں، ان کو بدنام کرنا آسان ہوتا ہے یا ان کو کہیں استعمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور ماضی میں ہماری حکومتوں نے ہمارے مدارس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا، ان کو اس وقت نوازا بھی، ان کو ہیروز بھی قرار دیا، ان کو خوشنما خواب بھی دکھائے. لیکن اس کے بعد جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو ہمارے مدارس کو تنہا چھوڑ دیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. بلکہ جب بیرونی دباؤ بڑھا تو ان میں پابندیاں بھی لگائی، ان کے سلیبس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی. تو سولوشن یہ ہے، حل یہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو معاشرہ جب تک نہیں بدلے گا، ہماری سوسائٹی جب تک تبدیل نہیں ہوگی، ہمارے سماج کی سوچ اور فکر تبدیل نہیں ہوگی، اس وقت تک مدارس کی قدر و قیمت ہمارے سماج میں نہیں ہوگی. چونکہ جب آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، مدارس سماج کی ڈیمانڈ ہوگی، تو وہی چیز مدارس آپ کو دے دیں گے، وہی فکر مدارس آپ کو دے دیں گے. تو سماج ہمارا چونکہ مادیت پرستی کی طرف جا رہا ہے، ہر ایک نفسی نفسی، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز اور بھی ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے جو مدارس ہیں ان کا جو آپس میں اتحاد ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی اب جو ایک واقعہ ہوا ہے ختم نبوت کا، اب یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کے اوپر نہیں ہے، مدارس کے اوپر نہیں ہے، یہ ہم سب کا جو ہے، ہم سب کا یہ معاملہ ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا چاہیے تھا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی. لیکن اب دیکھیں کہ اس واقعے میں چند ایک جماعتیں جو ہیں وہ سامنے نظر آئی ہیں. ہم کہنے کے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اس معاملے میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس 2-3 جماعتیں جو ہیں وہ نکلی. اب یہ مدارس کا کام تو نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے. یہاں پر آپ کا ایک فیکٹ جو سامنے نظر آتا ہے کہ ہم کتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کتنے مدارس کا آپس میں اتحاد ہے.
اب یہی بات ہے کہ یہی معاملہ 2 3 4 دن 5 دن چلے گا، اس کے بعد نیا ایشو آئے گا اور یہ دب جائے گا، اور جو لوگ اب حیران ہوں گے کہ ہمارے ایجوکیشن میں بھی بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ختم نبوت کا جو ایک فیکٹ ہے اس کو ختم مختلف طریقوں سے اس کو اپڈیٹ کرنے کے بہانے، اس کو تھوڑا وسیع کرنے کے بہانے اس کو آہستہ آہستہ دبایا جا رہا ہے. اور پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے بیان دیا گیا، پھر لوگوں کا رد عمل دیکھا کہ کیا واقعی ہی لوگ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کچھ پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب دیکھا کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بیان بازی کی گئی. اب دیکھیں وہ جو بندہ جس بندے نے اس قانون کے اندر ہیر پھیر کی ہے، کیا اس کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس میں یہ ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر جو سلیبس ہے، ہم نے شاید پہلے بھی بات کی، صرف ضمناً بات کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں اس طرف. ہمارے سلیبس میں جو ہے نا تھوڑی سی کمزوریاں، جو نقائص تھے، اس کی وجہ سے ہمارے دیکھیں لاکھوں مدارس ہونے کے باوجود آج سیکولرزم اور لبرلزم جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کے خلاف مدارس کا جو عملی کام ہے، اس کی روک تھام کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کے سدباب کے لیے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو سلیبس ہے اس میں نقائص ہیں، ہمارے اس میں کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ادراک شاید مدارس کو نہیں ہو رہا ہے، کما حق کو نہیں ہو رہا ہے. اگرچہ تھوڑا بہت کم ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن کما حق کو اس کے جو ہے نا رزلٹ نہیں ہے، اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ مدارس کے جو ہے نا معاشرے کے اندر جو اثر ہے وہ کم ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کچھ مشترکات ہیں، جیسے مثلا ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے مشترکات ہیں. اس میں سارے مدارس جو ہے وہ الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک سوچ کے اوپر ہیں، ایک اپروچ کے اوپر ہیں. وہ سارے اگر حرمت رسول کا مسئلہ ہے، حرمت صحابہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں وہ سارے ایک ہی پیج پہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. اس میں ایک چیز تو یہ بھی دیکھیں اگر ایک کسی مکتبہ فکر کے کسی مدرسے کو کسی بنا پر سیل کیا گیا ہے، تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ قانونی غیر قانونی وہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر اس کے اوپر باری آ سکتی ہے تو آپ کے اوپر بھی باری آ سکتی ہے. یہ ایک فیکٹ فگر ہے. چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی کہ مدارس کے اوپر یہ جو دہشت گردی کا جو الزام لگایا گیا اس کے کیا فیکٹ اینڈ فگر ہے اس کے اوپر. اب جو دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے کہ مدارس کے اندر، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ مدارس کے اندر جو ہے جو نصاب ہے اس کو اپڈیٹ کیا جائے. اب اس کا بیسک جو مقصد تھا، اس کا جو پورا ایک پلان تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اب ایک نوجوان جو ہے وہ جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ماشاءاللہ حفظ قرآن اور مختلف جو مدارس سے مختلف جو نظریے کے جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں. اب اتنی ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ جس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں، نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اب اس صورتحال میں یہ جو نوجوان مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں تو ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت اہم سوال ہے اور شاید یہ پہلا چینل ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی آواز کہیں نہیں اٹھ رہی ہے ہمارے پورے سماج میں. نہ تو ہمارے پولیٹیشین، ہمارے سیاستدان اٹھا رہے ہیں، ایون کہ مدارس خود بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں سب سے پہلے افضال صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے، جو نظام تعلیم ہے، اس کو ایک مقصد کو سامنے رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. صحیح. وہ مقصد یہ کہ ہم نے معاشرے کو خطیب دینے ہیں، امام مسجد ہم نے معاشرے کو دینے ہیں، وائز دینے ہیں، ذاکر دینے ہیں، اور نکاح پڑھانے والے لوگ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، طلاق نمٹانے والے لوگ دینے ہیں. اس مقصد کو سامنے رکھ کے جب ہم نے ایک نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ڈیزائن کیا ہے تو ظاہر ہے ایسے لوگ ہم پیدا کریں گے اپنے معاشرے اس میں مدارس سے. تو اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے افضال صاحب کہ سال میں ہمارے ہزاروں نوجوان مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو کے عملی زندگی میں جاتے ہیں تو ان کو دستار بندی ہوتی ہے اور بڑی دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، دین کے غازی مجاہد اور بہت زیادہ تمناؤں کے ساتھ مدارس والے اس کو رخصت کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھے بغیر کہ اس نے آگے جا کے اس کے بچے بھی ہوں گے یا بچے اس کے ہیں، اس کے جو ہے نا معاشرے میں اس کی ضروریات ہیں، سوسائٹی کے اندر اس نے اپنے معاشی ضروریات کو کیسے پورے کرنا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سینکڑوں لڑکے فارغ ہوتے ہیں وہ سب نہ تو خطیب بن سکتے ہیں، نہ تو امام بن سکتے ہیں، نہ تو وائز اور ذاکر بن سکتے ہیں. ایک تو ان کی اپنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، دوسری آپ کے معاشرے میں اتنی زیادہ مسجدیں ہر سال نہیں بنتی ہیں کہ ان کو کھپایا جائے، نہ تو اتنے مدارس ہوتے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرے.
اور اس کے علاوہ اگر کسی مدرسے میں وہ پڑھانے بیٹھ بھی جاتا ہے, کسی مسجد میں امام بھی لگ جاتا ہے, تو اس کا مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ میں نے نماز پڑھانی ہے, جس جگہ پہ میں خطیب ہوں, وہ مسجد ایک کمیٹی کے انڈر میں ہوتی ہے, کمیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس کو مسجد کمیٹی کہا جاتا ہے. اس کمیٹی میں چودھری صاحب ہوگا, اس کمیٹی میں محلے کے 2-4 سیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تاجر لوگ ہوں گے. ان کی مرضی کے اوپر ہے یہ, ان کی مرضی ہے کب اس کو مسجد سے نکالے, اس کی نوکری کو جو ہے نا اس کو برطرف کرے. اور تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 3,000 سے لے کے 10,000 تک تنخواہ. جی بالکل, اس بات کو جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہاشم زمانی صاحب نے, آپ ریسرچ اسکالر ہیں. ہاشم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں شرکت کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مدارس سے جو فارغ التحصیل نوجوان ہیں ان کے جو مسائل ہیں, ان مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو, اب ظاہری بات ہے ہمارے پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے تو اتنی زیادہ جو ہے فیسلٹیز نہیں ہیں, جاب نہیں آ رہی, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں کون کون سی مشکلات ہیں؟ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں, نئی نوکریاں نہیں ہیں, اور مساجد کی جو تعداد ہے وہ ہر سال اتنی نہیں ہوتی, جبکہ مدارس سے جو فارغ نوجوان ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جو دینی مدارس سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی ڈسکس کیے ہوں گے. ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ اکثر طلبہ فراغت کے بعد اگر انہوں نے اپنے تعلیم کے دوران ساتھ ساتھ عصری تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی تو انہیں یہی پریشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے جاب کون سی لینی ہے, انہوں نے اپنا ذریعہ معاش کون سا بنانا ہے. تو یہ مسئلہ بہت بڑا, کیونکہ طالب علم جو ہے مدارس سے فراغت کے وقت آخری سال ہی انہیں یہ فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ اب ہم فارغ ہو کر کریں گے کیا. تو اس طرح دوسرا ایک مسئلہ جو کہ عوام کے اندر رجحان پیدا کیا جا رہا ہے اس وقت میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر کئی جو اس طرح کے وسائل ہیں, لبرل طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, وہ عوام کو دینی مدارس کے فارغ التحصیل جو علماء اور طلباء ہیں ان سے متنفر کرنے میں بھی بہت حد تک ان کا ہاتھ ہے. تو جو یہ طلباء اور علماء کئی ایسے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ جو کہ رضاکارانہ طور پر بھی معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن آگے سے لوگوں کا ذہن میڈیا کے ذریعے سے یا جو سیکولر طبقہ ہے ان کے ذریعے سے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کی بات کو توجہ سے سنا نہیں جاتا اور وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے طلباء کو بھی چاہیے کہ اگر انہیں معاش کے معاملے میں, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں کے مساجد یا مدارس جہاں پر وہ ٹھہرتا ہے وہاں کی انتظامیہ متولی ہوتا ہے, چودھری ہوتا ہے, تو ان پر توکل کرنے کی بجائے علماء کو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بھی ضروریات ہیں اور ان کا معاش, یہ ساری ضرورتیں ہیں, لیکن وہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح سے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے. صبح وہ نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو جب پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو توکل کے ذریعے سے یعنی انسان جو ہے اس معاشی جو پریشانی ہے اور جو مالی پریشانی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. توکل
یہی ہے کہ انسان بھروسہ جو ہے انتظامیہ پر نہ کرے بلکہ اپنے رب پر چھوڑ دے، جو وہاں سے مل جائے ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات انشاءاللہ کہیں اور سے پوری کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات ہوئی ہے کہ لاکھوں طلبہ اور علماء جو ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں اور انہیں آگے جگہ نہیں ملتی، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کتنے مدارس، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو خالی پڑی ہیں، جن کو اساتذہ اور ائمہ نہیں ملتے۔ عام ائمہ تو ملتے ہیں، عام جو گزارے لائق جو استاد ہے وہ تو ملتے ہیں، لیکن انہیں شکوہ یہ ہے کہ انہیں قابل، محنتی اور ایک معیار کے مطابق اترنے والا جو استاد ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اس میں ہم طلبہ اور علماء جو فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بات ہے، وہ اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ اپنے اندر اعلیٰ معیار کیوں نہیں پیدا کر پاتے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم محنت کے دوران، تعلیم کے دوران ایک عام روٹین وائز یا ایک روٹین کی چیزیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے۔ تو جو محنت نہ کر کے آدمی فارغ ہوگا، جس طرح ایک آدمی 7 سال پہلے داخل ہوگا جامعہ میں تو 7ویں سال وہ اسی طرح فارغ ہوا جس طرح پہلے سال تھا، یا پھر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 یا 4 سال طالب علم سیکھتے ہیں اور آخری 3 یا 4 سال وہ پہلی سیکھی ہوئی باتیں بلاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم طلبہ اور علماء جو فارغ ہوتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہ جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے نہ صرف اس میں مہارت پیدا کریں بلکہ وقت یقیناً بچتا ہے طلبہ کے پاس، تو اس وقت میں ہم نصابی یعنی دیگر کتابیں جو کہ نصاب سے ہٹ کر ہیں اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ تو اگر طلبہ جو ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ سب ہی اس طرح کے نالائق یا نکمے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے علماء کی فارغ ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں ایک سند یا شہادہ تو ہوتی ہے، لیکن شاید ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہو کہ وہ اس عربی شہادہ کو پڑھنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ تو پھر اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، مساجد میں ائمہ بنے، اور تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی تعلیم آگے دیں گے، کیسی رہنمائی لوگوں کی کریں گے۔ تو یہاں پر ہم طلبہ اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو 7 سال 8 سال جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے اس میں ہم محنت کر کے جو نصاب ہے اس کو کور کریں، اس کے ساتھ اپنے مطالعے کو کریں، وقت نکال کے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو ہے، جو جدید تعلیم کے ذرائع ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم ہے یا اس طرح کے جو تعلیم ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کل کو فارغ ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر دے دے، اور جو دینی تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس کو وہ بلا معاوضہ آگے پہنچا سکے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو جو طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ضائع کیے بغیر، اور پھر انسان کی بات میں جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ معاشرے میں تاثیر نہیں رہتی، اس کی بات کو لوگ توجہ سے نہیں سنتے، تو اس کا سبب بھی جہاں پر معاشرے میں پھیلائی گئی غلط فہمیاں ہیں اس کے ساتھ ہم علماء کی عملی کوتاہیاں اور سستیاں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی قانون بتلایا ہے کہ جو بات تم دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہو وہ پہلے خود بھی عمل کرو۔ تو انسان کی جب قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سے تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ تو اگر ہم علماء، طلباء اور جو جامعات سے فارغ التحصیل علماء کرام ہیں وہ معاشرے میں اپنی بات کی پذیرائی چاہتے ہیں اور معاشرے میں اپنی بات کی طرف توجہ چاہتے ہیں
اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بات اثر کرے، تو پھر جو کہتے ہیں اس کے مطابق اپنا عمل بھی بنائیں۔ اگر ہم بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو یقین مانیں آپ حدیث بھی ان کو سنا رہے ہوں گے، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ تاثیر چھین لے گا۔ اگر آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو آپ لوگوں کو قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تاثیر اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اس لیے کہ انسان کا جب اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات میں سے تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ جی ہاشم تو صاحب، یہ تھی 2-3 موٹی موٹی باتیں۔ تو اس میں جو معاشرے کے افراد ہیں، جس طرح بات ہو رہی تھی کمیٹی کے چودھری صاحب ہیں یا انتظامیہ کے افراد ہیں، انہیں بھی صحیح معنوں میں علماء کا جو 7 سال 8 سال دین سیکھ کر ان کے پاس آیا ہے، انہیں اپنا ذاتی ملازم یا چند ٹکے کا ملازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا امت محمدیہ سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں ہے، جو آدمی بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور عالم دین کا حق نہیں پہچانتا۔ جو عالم دین آپ کے پاس 7 سال 8 سال پڑھ کے آیا ہے، دین سیکھ کے آیا ہے، وہ آپ سے روزی لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ تو ایسے آدمی کے حق کو نہ پہچاننا، اور بالخصوص پھر جب وہ حافظ قرآن بھی ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے بوڑھے آدمی بڑی عمر کا جو مسلمان ہے اس کی عزت کرے، اور اسی طرح اپنے مہمان کی عزت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کی بھی عزت کرے، تو سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے والا ہے۔ جی بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کے احترام کی علامت۔ جی ہاشم صاحب آپ کا چونکہ ہے جی ہاشم صاحب معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بالکل اختتام کی طرف ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ فردوس صاحب، ابھی ہاشم صاحب نے بڑی 2-3 اچھی باتیں کی ہیں۔ اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی ملک میں، ایون کسی بھی جگہ، جو آپ کا ایسا بندہ جو آپ کو اچھائی کی طرف لا رہا ہے، جو آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اپنی اس کی عزت ہوتی ہے، اپنا احترام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ مسجد کے اندر ایک مولانا صاحب ہیں، تو ٹھیک ہے، اب پوری مسجد کا جو نظام ہے وہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہے، لیکن کچھ فرائض ایسے بھی ہیں جو اس سوسائٹی کے، اس محلے کے، اس گلی کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح مہنگائی چل رہی ہے، آپ دیکھیں اب ایک مولانا صاحب کی زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 5000 سے زیادہ شاید ہی کسی جگہ پہ ہو۔ کیا 5000 کے اندر اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا، اپنے گھر کا خرچہ، بچوں کا، یہ سارا کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ اب سوسائٹی کے اوپر یہ کچھ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھیں جی مولانا صاحب کا کام تو صرف جو ہے وہ جمعہ پڑھانا ہے، بس آپ کا یہی ہے، اب باقی ساری چیزیں تو ہم مولانا صاحب کے اوپر جو ہے وہ عائد کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں، جو وہ کہیں گے چاہے وہ اچھا ہے وہ چاہے برا ہے وہ ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ہم بات کر رہے تھے طالب علم کو جو فارغ ہوتا ہے مدرسے سے، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں کیا چیلنجز ہیں، کیا مشکلات ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ حل میں یہ باتیں ذکر کی آپ نے اور آپ کے گیسٹ نے بھی، تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مدارس کو خود اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے نا، جزوی طور پہ ہوں گے، ہم لوگوں کو تو کنونس کر لیں گے، لوگوں کو ترغیب دلائیں گے، علماء کا احترام کریں، لیکن اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو مدارس کے طلباء کے مسائل یوں حل نہیں ہوں گے، ایک جگہ پہ احترام ہوگا دوسری جگہ پر نہیں ہوگا۔ اس کو آپ جس طرح دیکھیں، ایک کام ہے مدارس کے کرنے کا، ایک کام ہے ہماری سوسائٹی اور سماج کے کرنے کا۔ مدارس کے کرنے کا کام یہ کہ آپ مدارس کے اندر طلباء کو ان کی تعلیمی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، نصاب کے ساتھ کوئی ہنر سکھائیں،
تجارت کے گر سکھائیں. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاجر تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر تھے, ٹھیک ہے نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے باغات میں کام کرتے تھے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. ہمارے فقہاء تابعین صحابہ میں بہت بڑے تجار گزرے ہیں. تو یہ منافی نہیں ہے علم کی خدمت کے, اور یہ منافی نہیں ہے دینی سوچ کے. ایک تو آپ اپنے مدرسے کے اندر سے ہی اس کا آغاز کریں کہ آپ نے اپنے مدرسے سے فارغ ہونے والے طالب علم کو کوئی ہنر بھی سکھانا ہے. بہت سارے ابھی ہنر ہیں جن کو آپ سکھا سکتے ہیں طالب علم کے لیے. بالکل, تاکہ اب دیکھیں کہ جتنا یہ جو معاشرے میں گیپ ہے کہ ایک جب مدرسے سے پڑھا ہوا نوجوان معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ کہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ سوال ہمارے مدارس کے لوگوں کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے اس پہ. دیکھیں ایکسیپٹ, ایک ڈاکٹر آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ایک انجینئر آتا ہے اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک سیول کسی سروس میں جاتا ہے, پبلک سروس میں جاتا ہے, وہ اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن ایک مولوی کو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم افراد تیار نہیں کر رہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. جب معاشرے کی ڈیمانڈ جن افراد کی ہے اگر وہ ہم تیار کریں گے تو وہ آپ کو ڈیمانڈ کر کے آئے گا. صحیح, وہ مانگے گا آپ کو. ڈاکٹر کی ضرورت ہے, دیکھو ہر جگہ پہ کہتے ہیں ہسپتال بناؤ, ہمیں ڈاکٹر دے دو. جدھر بھی جاؤ سیاستدانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں ادھر ہسپتال بناؤ, ادھر ڈاکٹر دے دیں, ادھر پروفیسر دے دیں, کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ. عوام مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ادھر مدرسہ بناؤ, ادھر مولوی دے دو, ادھر مسجد دے دو. یہ سوچ کس نے پیدا کرنی ہے؟ سب سے پہلے جب تک آپ ایسے افراد تیار نہیں کریں گے, کیونکہ معاشرے کو آپ جو تیار کر رہے ہیں وہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مدرسے سے اگر ایک آدمی نکلتا ہے جو سوسائٹی کو سمجھتا ہے, المیہ یہ ہے, جو سوسائٹی کے اپروچ کو سمجھتا ہے, فکر کو ان سے مکالمہ کر سکتا ہے, ان کی زبان سمجھ سکتا ہے, ان کے مسائل کو ان کے اصطلاحات سمجھ سکتا ہے, ان کے مسائل اور ان کی وہ سمجھ سکتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سرکاری جاب بھی کرے, وہ OT عربک ٹیچر لگے, وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پروفیسر لگے, تو وہ کیا کرتا ہے اس سیکٹر کو چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مدارس سے ایسے قابل لوگ نہیں نکل رہے ہیں, مدارس سے کچھ انجینئر بھی نکل رہے ہیں لیکن اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے. اپنے طور پہ ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹر بن کے بھی نکلے ہیں, لیکن وہ کم ہے, لیکن مگر وہ کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں وہ اپنی, اور وہ ظاہر بات ہے کہ جو فیلڈ میں کرتے ہیں وہ اسی طرف نکل جاتے ہیں جو ان کا اصل مقصد ہے اس طرف وہ نہیں. مختصر یہ کہ دو چیزیں آپ کو کرنی ہے. ایک مدارس کو خود کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مدارس کے اندر, اپنے سسٹم کے اندر ایسی تبدیلیاں لے کر آنی ہے جو معاشرے کی ضروریات, معاشرے کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہو. ایسے افراد تیار کریں, ان کو ہنر سکھائیں. پھر دوسرے ٹھیک ہے لوگوں سے رسپیکٹ کی توقع رکھنی چاہیے, چونکہ یہ ہمارے دین سکھا رہے ہیں, ہمیں دین اتنا عظیم دین سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں شرف العلم بشرف المعلوم, کہ علم کی فضیلت جو ہے نا, اس کے شرف اور اس کا مقام جو ہے نا, وہ اسی حساب سے جس طرح جو آپ کو علم دے رہا ہے اس حساب سے. تو یہ چیزیں پھر احساس کمتری کے شکار ہے. ہمارے مدارس سے فارغ جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا اپنا خود ہی کا وہ نہیں ہوتا ہے, اب سیٹ نے جو کہا وہ کرنا ہے, لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے, بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے, بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. جب تک وہ اپنی خودی کو نہیں پہچانیں گے, جب تک اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ میں نے جو علم حاصل کیا یہ سب سے افضل علم ہے, چونکہ میں نے قال اللہ اور قال رسول, بالکل اس وقت تک وہ معاشرے کے چیلنجز سے, معاشرے کے مسائل سے صحیح طرح سے نمٹ نہیں سکیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. جی فردوس صاحب کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے جو دوسرے مہمان پروفیسر محمد علی قریشی, ہاشم یزمانی, علامہ میر شاق صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہ تو آج کے پروگرام میں ہم نے دو چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا. ایک تو یہ کہ مدارس کے اوپر جو ٹیررزم کا الزام لگایا گیا اس کے اوپر, اور دوسرا مدارس سے فارغ جو نوجوان ہیں ان کے مسائل کے اوپر. ناظرین, اس بات میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھی وضاحت کریں کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں سب اداروں میں سے ایسے افراد جو ہیں وہ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ کافی ایسے عناصر کے ساتھ ان کے روابط ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ادارے کو, پورے کے پورے ادارے کو جو ہے ہم اس کے اوپر بین لگا دیں, ان کے جو مختلف جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں. ہاں, اگر کوئی ادارے کے اوپر کوئی شک شبہات آتے ہیں اور اس کی جو چیکنگ کے لیے اگر کوئی ادارہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو ان کے ساتھ ہر طرح سے, ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں یہ ملک کی امن کے لیے, سلامتی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں, اور جب تک ان اداروں کا ہم خود ساتھ نہیں دیں گے تو ملک کے اندر یہ جو ٹیررزم ہے اور مختلف جو
دنگے فساد ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوام کا ساتھ جب تک نہیں ہوگا تب تک ادارے جو ہیں وہ مکمل جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے جو نوجوان ہیں ان کو اپنے، ظاہری بات ہے مدارس کے جو نظام ہے اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں کافی اصلاحات لائی جا رہی ہیں، لیکن ہر چیز کا اس کو مکمل کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ہمیں مدارس سے جب وہ نوجوان ہیں وہ فارغ ہوتے وقت ان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب میں فارغ ہو رہا ہوں تو اب میں آگے جا کے کیا کام کروں گا۔ آپ نے جو علم سیکھا ہے وہ سب سے افضل علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے اللہ کے اوپر توکل کر کے جو اسلام کا یہ جو میسج ہے اس کو عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مدارس کو بھی چاہیے کہ ہر مدرسے کے اندر جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر کی جو عزت ہے اس طرح جو ہے وہ ہمارے جو مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام ہیں ان سے کئی گنا زیادہ عزت ہے، لیکن ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے جو نوجوان ہیں وہ ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا عالم دین بھی ہے، ایک اچھا انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم دین بھی ہے۔ وہ اس معاشرے کو جس نظر سے وہ دیکھتا ہے اس نظر سے عام ڈاکٹر، عام انجینئر، عام پروفیسر کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہے اور اخلاق کو سمجھا ہوا ہے اور معاشرے کی جو ضروریات ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ سمجھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔